آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 242، سفر طائف، حصہ سوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ اتفاق سے یہ باغ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر سستانے کے لیے رک گئے تھے، مکے کے ایک رئیس ربیعہ کا باغ تھا جو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس روز ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں باغ میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے اوباشوں نے جو سلوک کیا تھا اس کا انہوں نے بچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ یہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخواہ تھے، لیکن اس ظالمانہ رویے کو دیکھ کر ان کے دل بھی پسیج گئے اور قرابت کا خون جوش مارنے لگا۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے اسے کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا لے لو، ایک تشتری میں رکھو، پھر اسے لے کر اس نو وارد کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اسے تناول کرے۔ عداس نے ایسا ہی کیا۔ انگوروں کا ایک گچھا تشتری میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ تناول فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور انگوروں کے دانے توڑ کر کھانے لگے۔ عداس نے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھا، پھر بولا کہ یہ کلام اس بستی کے لوگ تو نہیں کہا کرتے، یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا تو یہاں رواج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا کیا دین ہے؟ اس نے عرض کیا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متہ کا شہر ہے۔ عداس بولا آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر مقدس قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ لو تمہارے غلام کو تو اس نے خراب کر دیا، اب وہ تمہارے کسی کام کا نہیں رہا۔ عداس جب ان کے پاس واپس آیا، انہوں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو شخص کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو کیوں چومنے لگ گیا تھا؟ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ عداس نے جواب دیا اے میرے مالکو، ساری روئے زمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی نہیں، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے کسی نے میری دعوت کو قبول نہ کیا۔ میں لوٹا، اس روز میں سخت غمگین اور پریشان تھا اور اپنے افکار و اندیشوں میں کھویا ہوا چلتا رہا۔ جب میں قرن الثعالب کے مقام پر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ قرن الثعالب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو اہل نجد کا میقات ہے۔ اہل نجد یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ میں نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مجھے وہاں دکھائی دیے۔ انہوں نے بلند آواز سے مجھے پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہے، اور جو روکھا اور درست جواب انہوں نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ جو حکم اسے دیں وہ بجا لائے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، پھر گزارش کی مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سنا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سارے تلنگے اور اوباش پس کر رہ جائیں۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ امام محمد بن یوسف الصالح رحمت اللہ علیہ سبل الہدا میں امام احمد اور شیخین کے حوالے سے یہ روایت یوں نقل کرتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا آپ کا رب کریم آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ آپ کے ارشاد کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا اور کہا
اگر آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کو ان پر اوندھا گرا دوں، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں زمین میں غرق کر دوں۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑوں کے فرشتے، میں صبر کروں گا، شاید ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور شفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ اٹھا، جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے، بے شک آپ رؤوف و رحیم ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔